مہر اور اس کے دوست شہر کے بڑے ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، چونکہ کل واپس بھی جانا تھا۔ مہر کو سو رات کا ڈنر اس کی طرف سے تھا۔ اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا اور اب وہ واپسی کے لیے اٹھ گئے تھے۔ اسے ابھی سردار حشتم کا فون آیا تھا جو اسے کافی مس کر رہے تھے، سو وہ ابھی واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اس کے سارے دوست اپنی گاڑیوں میں جا چکے تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں روانہ ہوا۔ راستے میں کوئی گاڑی رکی تھی اور کوئی لڑکی اس پر جھکی تھی۔ رات کی اس پہر جو کوئی بھی تھا اسے ایسے یہاں رکنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ مدد کے غرض سے اترا کیونکہ اندھیرا تھا ہر طرف اور صنف نازک کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ وہ مدد کے غرض سے اترا کیونکہ اندھیرا تھا ہر طرف اور صنف نازک کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا سڑکوں پر رکنے کا۔ ایکسکیوز می۔ وہ جو بونٹ پر جھکے انجن سے نکلے دھوئے کو دیکھ رہی تھی، مردانہ آواز پر چونکی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ وہیں مہر خان کی آنکھ میں ثنا شاہی کی رمق جاگی۔ اینی پرابلم مس؟ جی، چلتے چلتے رک گئی ہے یہاں اور سگنل بھی نہیں ہے جو میں کسی کو انفارم کر سکوں۔ آپ ایسا کریں، گاڑی لاک کر دیں اور آ جائیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مہر اسے اچھے سے پہچان گیا تھا، جو ریڈ ٹاپ میں آج بھی حسین لگ رہی تھی۔ اسے لگا تھا جو اس کی بات پر جھجکے گی، لیکن اس نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا تھا اور اب وہ گاڑی میں موجود تھے۔ کہاں اترنا ہے آپ کو؟ مہر کی بھاری آواز گونجی۔ گاڑی میں اس کے کلون کی خوشبو پھیلی تھی۔ علیزہ شاہ اس کی پرسنالٹی پر مرغوب نظر آئی۔ آپ کا نام؟ مہر خان۔ مہر کی ساری توجہ ڈرائنگ پر تھی۔ مائی سیلف علیزہ شاہ۔ اس نے خود کا تعارف خود ہی کروایا تو وہ محض سر ہلا گیا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، اب اپنا بزنس شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہم؟ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ وہ تو جیسے انٹرویو لینے آئی تھی اس کا، اپنے گاؤں کے سردار ہیں۔ او، امپریس۔ ہم؟ مہر نے زیادہ بات نہیں کی تھی، وہ ایسا تھا ہی زیادہ کسی کو منہ نہ لگانے والا۔ علیزہ شاہ نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا معائنہ کیا تھا۔ بے شک وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا اور علیزہ شاہ کو اس کے بیک گراؤنڈ نے کافی امپریس کیا تھا۔ گاڑی میں اب خاموشی تھی تو اس نے میوزک پلیئر آن کیا جس میں کوئی غزل چل رہی تھی۔ اس نے چینج کیا لیکن تمام غزلیں ہی تھی۔ اس نے منہ بنایا۔ کیا آپ صرف غزلیں ہی سنتے ہیں؟ جی۔ کیوں؟ مجھے پسند ہے۔ اوکے۔ اس کا کانفیڈنٹ مہر خان کو اچھا لگا تھا۔ عورتیں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں، نیڈر، اس نے دل میں سوچا۔ اس کے گھر کے آگے اتارا تو اس نے اندر آنے کی پیشکش کی۔ جی نہیں شکریہ، مہر خان نے کہا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں؟ علیزہ شاہ نے اترنے سے پہلے پوچھا۔ مہر خان کے انابی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی۔ تھینک یو مائی پلیئر، مہر کہتا گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ علیزہ شاہ کی نظروں نے دور تک اس کی گاڑی کو حصار میں رکھا تھا۔ بارش ہوتے دیکھ کر آج اس کا دل نہیں مچلا تھا۔ کبھی وہ بارش کی دیوانی ہوا کرتی تھی، پیروں اس میں بھیگا کرتی تھی۔ ایک آنسو اس کے آنکھ سے گرا۔ میں اتنی بے مول کیوں ہوں؟ میں نے ہمیشہ سے خود کے لیے ایک ایسا شخص سوچا تھا جو کم از کم عزت تو دیتا، لیکن میں راضی ہوں تیری رضا میں میرے مالک، لیکن کبھی مجھے لگتا ہے وہ شخص مجھے مار کر ہی سانس لے گا۔ میں نے کبھی خیانت نہیں کی اس رشتے میں۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے اور یہی طاقت مجھے اس کی طرف مائل کر گئی، لیکن اس نے مجھے ہر لمحہ میری اوقات بتائی ہے۔ میں نے سوچا تھا میں اسے بدل دوں گی، لیکن اس نے مجھے بدل دیا۔ میں جو تھی وہ نہیں رہی اور جو ہوں ایسے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں نے خود کو اس کے رنگ میں ڈھال لیا۔ اس کے قریب آتے مجھ پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے میں سوچا کرتی تھی کہ مرد کتنا حسین ہے، اپنی قربت سے عورت کو رنگین کر دیتا ہے، لیکن افسوس میں غلط تھی۔ اس شخص نے اپنی قربت سے مجھے مزید بے رنگ کر دیا۔ اس کے ہر عمل میں سختی ہوتی ہے، ایک مجبوری۔ اس کا لمس مجھے سکون نہیں، ہر روز ایک نئی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اڑ سکتی تو اس گھٹن زدہ ماحول سے بھاگ جاتی، دور، بہت دور، لیکن طلاق رب کو ناپسند ہے اور عورت کو اس معاشرے میں طلاق شدہ کا ڈھپا لگ جائے اس کے بعد اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کیوں؟ کیا عورت انسان نہیں؟ کیا اسے درد نہیں ہوتا؟ رب العزت کو ناپسند ہے طلاق۔ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے ہر دم یہ رشتہ نبھایا ہے اور نبھاؤں گی۔ ہر دن ایک نئی اذیت کے لیے میں خود کو تیار کر لیتی ہوں اور سوچ کے عین مطابق وہ ہر روز مجھے پہلے سے برے طریقے سے توڑ دیتا ہے۔
کہنے کو وہ میرا شوہر ہے، میرا لباس ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں بچے۔ عیسیٰ شاہ کو کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا، اسے وہ شخص بھا گیا تھا، اس کا دل خواہش مند ہوا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ اتنا شاندار مرد وہ اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اس تک کیسے رسائی حاصل کرے؟ ہاں، اس نے فیس بک، انسٹا، ہر سوشل میڈیا پر مہر خان کو تلاشا تھا، اور پھر انسٹاگرام پر بے شک ہزاروں کی تعداد میں مہر خان کے نام سے اکاؤنٹس تھے، لیکن ان سب کا اکاؤنٹ پبلک تھا، اور اس کی تصویریں دیکھ کر وہ فوراً پہچان گئی۔ اف، سو ہینڈسم، عیسیٰ یہی چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے شہزادی؟ کچھ نہیں ڈیڈ، بس کچھ گھومنے کا من ہو رہا تھا تو جگہیں دیکھ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اور کہاں گھومنے کا ارادہ ہے؟ حنزہ، گریٹ، جو چاہیے وہ مجھے بتا دو، پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گا۔ وہ مسکرائے۔ اوکے ڈیڈ۔ فرحت شاہ بزنس مین تھے، اہلیہ ان کی وفات پا چکی تھی، اب گھر میں ان کی بیٹی اور وہی ہوتے، اور نوکروں کی ایک فوج تھی، وہ بھی گھر کم ہی پائے جاتے تھے، ان کی سرگرمیاں مختلف تھیں، کبھی وہ کہیں کسی شہر میں ہوتے، کبھی کہیں۔ بزنس کو بلندی پر لے کر جانا ان کے لیے نشے جیسا تھا، جس کے لیے وہ ہر روز کہیں نہ کہیں گئے ہوتے تھے۔ عیسیٰ کو انہوں نے نوکروں کے حوالے کر رکھا تھا، جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اسے بھی ان چیزوں میں فرق نہیں پڑا، اس کے لیے بھی پیسہ زندگی تھا، جو اس کے پاس بہت تھا، لیکن ایسی ہی عیاشی میں گزر رہی تھی۔ وہ ہر من چاہی چیزیں خرید لیا کرتی تھی، بے شک اس کے لیے اسے دگنی قیمت کیوں نہ دینی پڑے، چونکہ مہر کا شہر حنزہ کے قریب تھا، اور اس نے اس کی تصویروں کے اوپر لوکیشن میں پڑھا تھا۔ اب وہ سیر و تفریح کا بہانہ بنا کر اس کے شہر جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے 2 دوستوں کو پلان میں شامل کیا اور نکل پڑی۔ مہرین کو اس دن سے فاصل خان پر تاؤ آ رہا تھا، لیکن وہ اسے ڈرا بھی چکا تھا۔ تو کیا اگر سچ میں انہوں نے رخصتی کی بات کر لی تو؟ کیا مصیبت ہے؟ میں ان سے بات کر کے انہیں منع کر دوں گی۔ ہاں یہ صحیح ہے، میں انہیں منع کر دیتی۔ اس نے اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے فاضل خان کا نمبر نکالا۔ ملاؤں یا نہیں؟ اف، مہرین تو کیوں اتنا ڈر رہی ہے؟ وہ کون سا کوئی جانور ہے جو تجھے کھا جائے گا؟ جانور تو وہ ہے، اسے اس دن کی اس کی حرکت یاد آئی، لیکن ابھی مجھے اسے شادی کے چکر میں نہیں پڑنا، اور فاصل خان کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ اس نے کال ملائی اور ساتھ اپنا ناخن دانتوں سے کترنے لگی۔ فاصل خان جو مدہوش تھا کسی کی باہوں میں، فون کی چنگھاڑتی آواز سے اسے ہوش میں لائی، چونکہ فون لیلا والی سائڈ کے دراز پر تھا۔ اس نے فون اٹھا کر فوراً اسپیکر آن کیا۔ فاصل خان نے نام بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں بولو، وہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ مخالف کی آواز سننا، وہ جو کسملندی سے پڑا تھا فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ مہرین؟ جی مہر۔ بولو۔ فاصل نے لہجے کو نارمل رکھنے کی حتی امکان کوشش کی۔ ضروری بات کرنی ہے۔ آ کر کریں گے ہم مہرین۔ نہیں، آپ کو آنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، وہیں رہیں اور ہماری بات سنیں۔ فاصل خان نے جھک کر لیلا کو دیکھا، جو اس کی گردن کے گرد باہیں پھیلائے اس کی گردن پر جھکی تھی۔ ہم نے بولا نہ آ کر بات کریں گے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے، ہم نے صرف یہ کہنا تھا کہ ہم اتنی جلدی رخصتی نہیں چاہتے، سو آپ بھی ابھی کسی سے بات نہیں کرنا، نہیں تو۔ او مائی گاڈ، فاضی تم شادی کر رہے ہو؟ لیلا کی زوردار آواز، جہاں فاصل خان نے اسے غصے سے دور جھٹکا، وہی مخالف کو جھٹکا لگا تھا۔ آہ جنگلی انسان، خود ہی قریب کرتے اور خود ہی۔ شٹ اپ، اور تم سنو۔ لیکن دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ فاصل خان نے مڑ کر خونخوار نظروں سے لیلا کو دیکھا تو وہ سہمی۔ اوقات میں رہو۔ وہ اپنا والیٹ اٹھاتا وہاں سے نکل آیا تھا گھر کے لیے۔ سارے راستے اس نے سگریٹ پھونکی تھی۔ عین نے دعا مانگ کر جائے نماز اٹھائی تو وہ اندر داخل ہوا۔ کھانا لاؤں؟ نہیں، وہ کچھ مضطرب دکھائی دیا تھا۔ عین نے اس کے لیے پانی لینے گئی تو واپس آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ پانی؟ میں نے بولا لانے کو۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو وہ سہمی۔ میری الماری کھولو۔ وہ جو پلٹ گئی تھی اس کے قدم تھمے، اس کی طرف کی الماری کھولی۔ یہ چابی لو، اندر سے ایک بوتل نکالو۔ عین کو لگا اس نے غلط سنا ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا کبھی اس کے سامنے نہیں پیتا تھا، اور اس حویلی میں شراب ممنوع تھی۔ اس نے چابی لی اور دراز کھولا۔ وہیں کھڑے فوت ہو گئی کیا؟ لے آؤ بوتل۔ لیکن عین نے ہاتھ نہ لگایا۔ عین، وہ چیخا۔
این نے بے بسی سے آنکھیں میچی تو یہ طے تھا کہ وہ اس حرام شے کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور جارحانہ تیور لیے اسے دھکا دیا۔ ایک بار کی بکواس سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آپ کو یہ نہیں پینے دوں گی۔ کیوں؟ تمہارے باپ کا راج ہے یہاں، یہ میرا کمرہ ہے، تم دفع ہو سکتی ہو، آپ اسے کہیں اور جا کر پیے۔ وہ جو ڈھکن کھول کر منہ لگانے ہی لگا تھا رکا۔ میرا دماغ خراب نہ کرو، نکلو باہر، یہاں نماز پڑھتے ہیں ہم، شاہ آپ کہیں اور جا کر پی لیں۔ این نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ سے چھینی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ہاتھ لگانا پڑا تھا۔ اتنی تم رہتی نہیں مولانی، ادھر پکڑاؤ، میرا دماغ پہلے بہت گھوما ہے، میں ہشتہ ماموں کو بتاؤں گی۔ اور اگلے ہی لمحے شاہنواز وہ بوتل سامنے لگی دیوار کے شیشے پر مار کر چکنا چور کر دی۔ این نے ڈر کے کانوں پر ہاتھ رکھا اور منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ وہ حرام مشروب پورے کمرے میں پھیل رہا تھا۔ تو بتائے گی میرے باپ کو، تیری اتنی ہمت؟ چٹاخ! اور پھر شاہنواز نے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال کر ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ کب کا جا چکا تھا اور این کا وجود وہیں پڑا۔ وہ کب کا جا چکا تھا اور این کا وجود وہیں پڑا تھا۔ وہ کراہ رہی تھی، دیکھو یہ ہے زبردستی شادی کا انجام۔ آج وہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ آج اس کی نظر میں اس گھر کے مرد کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اس گھر کی عورتوں کی بزدلی سے۔ سب نے مل کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا اس پاگل شخص کے حوالے کر کے۔ کون نہیں جانتا تھا شہنواز کی خصلت، لیکن نہیں، گھر کی بیٹی باہر کیسے جائے گی؟ اسے آج اس حویلی کے ہر ایک شخص سے نفرت ہوئی تھی۔ اس کا وجود اکڑ گیا تھا اور آنسو سوکھ گئے تھے۔ وہ کراہتے اٹھی اور بستر پر اودھے منہ گر گئی۔ شہنواز، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، کاش تم اتنی تکلیف اٹھاؤ۔ مجھے نفرت ہے، سب سے شدید نفرت۔ وہ گاڑی بھگاتا گھر لایا تھا، کیوں یہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے گھر آنے کے بجائے سیدھا پھپھو کے گھر آیا تھا۔ گاڑی اس نے وہیں پر کھڑی کی تھی۔ گارڈ اسے دیکھ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے، سب سو چکے تھے۔ یہاں آنے میں 2 گھنٹے لگے تھے۔ اس نے مہر کے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو کھلتا چلا گیا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ اپنے بستر پر موہو خواب تھی، اس کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ کمرے میں مدھلا سا اندھیرا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے کو قریب سے دیکھا۔ وہ من موہنا چہرہ، وہ حسین تھی، اس کا حسن معصوم تھا۔ یہ سچ تھا، اس کے سامنے فاضل خان دنیا بھلا دیتا تھا اور وہ اب بھی بھول گیا تھا کہ کچھ لمحے پہلے وہ کسی غیر عورت کے قربت میں تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر لکیر کھینچی، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی رخصتی نہیں چاہیے۔ ایک دم اس کے ذہن میں مہرین کے وقفاً بولے جانے والے جملے ابھرے۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے بٹھایا۔ وہ جو نیند میں تھی اس کے اوپر ڈول گئی۔ اس کا سر اب فاضل خان کے سینے پر تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو اس کے بدن کی کون سی زیادہ مہور کن تھی، وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ اس شہر سے نکلتے اس نے اس کا چہرہ تھام کر سامنے کیا جہاں آنسوؤں کے مٹے نشان تھے۔ فاضل خان کا دل لرزا، وہ ماتھے پر سلوٹیں پڑی اور ماتھے پر سلوٹیں پڑی اور ایک زوردار جھٹکے سے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ تم؟ وہ ہوش میں آتے ہی چلائی، ہاں میں۔ لیکن جواب میں مہر نے حقارت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگا آپ 2-3 دن نہیں آؤ گے، باہر کی عورتوں کی غربت سنا ہے بہت نشیلی ہوتی ہے۔ مہرین، اس نے سختی سے اس کا بازو تھاما۔ مجھے اپنے ان ہاتھوں سے مت چھوؤ فاضل خان جس سے تم نے کسی باہر کی عورت کو چھوا ہو۔ حرام کے بعد حلال کی یاد کیسے آ گئی؟ مہرین! کیا مہرین؟ ہاں، میں نے فون بھی اسی لیے کیا تھا کہ اب بھی کہہ رہی ہوں مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی، اور مجھے لگتا ہے تمہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تم تو من باہر کی عورتوں سے بھر۔ اس سے پہلے ہی فاضل خان اس کے بال پیچھے سے مٹھی میں بھیج کر قریب کر چکا تھا۔ آگے اپنی گھٹیا حرکتوں پر۔ مہرین، زبان سنبھال کر بات کرو۔ کیوں؟ آپ سردار خان کی شان میں گستاخی کر دی میں نے؟ کیوں؟ آپ سرکار کی شان میں کیا گستاخی کر دی میں نے؟ رخصتی تو ہوگی، کل کی ہوتی آج ہی ہوگی اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ وہ پھنکارا، اگر ایسا ہوا تو میں خود کے ساتھ کچھ کر لوں گی فاضل خان، خبردار، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ مہرین سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ سب کچھ کر گزرتی۔ یہی مردانگی ہے تمہاری فاضل خان، تم مرد ایک عورت کو اپنی قربت سے جیت بھی سکتے ہو اور ہار بھی، اور تم مسلسل مجھے ہرانے کی کوشش میں ہو۔ میں جانتی ہوں اس طاقت کے آگے کچھ نہیں کر پاؤں گی،
لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے تم سے محبت کبھی نہیں ہوگی۔ یہ سنتے فیصل خان نے جبڑے بھیجے۔ تمہیں مجھ سے ہی محبت کرنی ہے اور مجھ سے ہی عشق، یاد رکھو۔ وہ جھکا اور اس کے لبوں کو گرفت میں لے لیا۔ مہر نے کوئی مراحمت نہیں کی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا تو اس نے منہ موڑا۔ فیصل خان نے جھٹکے سے اس کا رخ دوبارہ خود کی طرف کرتے اب کی بار آرام سے اس کے لب پر انگلی پھیری۔ کاش تمہیں مجھ سے محبت ہوتی فیضی۔ وہ ہار گئی تھی جیسے آج۔ وہ جی جان سے تڑپا، اسے حصار میں لے کر لیٹا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مجھے تم سے محبت ہے مہرین، یقین کرو۔ محبت امانت ہوتی ہے جس میں تم روز خیانت کر رہے ہو فیضی۔ مجھے ایسا مرد نہیں چاہیے جو میرے حصے کا سب کچھ باہر کی عورتوں میں بانٹ دے۔ میں نہیں فیضی، یہ محبت نام کی محبت ہے بس۔ مجھے تم سے نہیں، تمہاری ہر چیز سے محبت ہے مہرین۔ تمہاری آنکھیں، تمہارے آنسو، تمہاری مسکراہٹ، تمہارا لباس، تمہارا دل، تمہاری خوشبو۔ لیکن تم مجھے بے بس کر دیتی ہو۔ یہ خیال، یہ سوہان روح ہے کہ میرے لیے کہ تم مجھ سے آزادی چاہتی ہو۔ وہ حرام مشروب میں نے زندگی میں ایک ہی بار پیا، تب جب تم نے پہلی بار اس رشتے پر لعنت بھیجی۔ اس عورت کی غربت زہر ہے، لیکن اس زہر کا جام میں تب تک پیا ہوں جب جب تم مجھے خود سے دور کرتی ہو۔ مجھے احساس دلاتی ہو کہ میں تمہارے قابل نہیں۔ مجھے احساس دلاتی ہو تمہیں میرے چھونے سے کراہیت آتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کسی اور عورت کو بھی میری قربت سے کراہیت آتی ہے۔ تم کرو گے مجھ سے عشق؟ میں نے سر اٹھاتے اس کو دیکھا۔ ہاں۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ وعدہ کرو دوبارہ کبھی اس حرام مشروب کو خود میں نہیں اتارو گے۔ وعدہ؟ وعدہ کرو خود کو بدلنے کی کوشش کرو گے۔ وعدہ؟ وعدہ کرو دوبارہ کسی عورت کا سہارا نہیں لوگے، کسی کو میرے حقوق نہیں دو گے، اس امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ وعدہ رہا، وعدہ رہا۔ وعدہ کرو سگریٹ نہیں پیو گے۔ میں وعدہ نہیں کرتا یہ۔ تم مجھ سے سب کچھ چھین سکتی ہو۔ اوکے، وعدہ کرو کسی عورت کی قربت کبھی نہیں تلاشو گے۔ وعدہ کرو کہ جب جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تم میرا ہاتھ نہیں جھٹکو گی۔ فیصل خان، یہاں تمہاری بات ہو رہی ہے۔ وہ تپی۔ وعدہ کرو مہرین کہ تمہاری اور بڑھا میرا ہاتھ تم نہیں جھٹکو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں پور تمہارے عشق میں بدل جاؤں گا۔ اس نے اس کی گردن میں اپنے جائیں پناہ ڈھونڈتے کہا۔ مہر نے خاموش رہنا ضروری سمجھا۔ کیا یہ کرنا ضروری تھا؟ ہاں شاید۔ وہ اس شخص کو سدھارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیا ایسے اسے اس سے محبت ہو جاتی؟ پتہ نہیں۔ دل سے آوازیں اور خاموشی چھا گئی، گہرا سکوت۔ عیسیٰ اپنے دوستوں کے ہمراہ پہنچ گئی تھی اور شہر حسین تھا اس شخص کی طرح۔ وہ ہوٹل بک کروا سکتی تھی لیکن اس نے انسٹاگرام اوپن کرتے اس شخص کی پروفائل پر جا کر کال ملائی۔ نمبر تو تھا نہیں، شاید مخالف کا نیٹ کنیکٹ نہیں تھا اس لیے فون اٹھایا نہیں گیا۔ اسے شدید غصہ آنے لگا۔ چلو عیسیٰ، پاگل ہو؟ سڑک پر کھڑے ہیں ہم، جب ہمیں ہوٹلز کے راستے پتہ ہے تو کیوں نہیں جا رہے ہم؟ اف چپ کرو تم دونوں، ہمیں نہیں پتہ راستے، ہمیں یہ پرنٹڈ کرنا ہے۔ جیسا موسم ہے لگتا ہے بارش ہو جائے گی۔ چلو عیسیٰ۔ اوکے، لاسٹ ٹرائی کر لینے دو۔ اس بار مخالف نے کال اٹھا لی تھی۔ مہر خان اسپیکنگ۔ علیزہ شاہ ہیر۔ جی۔ وہ جو اپنی ماں سے بالوں میں تیل لگوا رہا تھا چونکا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ کر فون کرے گی۔ وہ اس کی پروفائل پر لگی تصویر سے پہچان گیا تھا اسے۔ اوکے ماما، آئی ہیو ٹو گو سم ویئر، اس نے اپنی ماں سے کہا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اجازت دے دی۔ مہر، ہم آپ کے شہر میں کھڑے ہیں لیکن یہاں کے راستے ہمیں معلوم نہیں۔ او، کہاں پر ہیں آپ اس وقت؟ اوکے، میں اپنے ایک خاص بندے کو بھیج رہا ہوں، آپ کو ہوٹل تک پہنچا دے گا۔ عیسیٰ نے غصے سے فون کو گھورا۔ مہر، ہم ایسے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اوکے، اگر آپ نہیں آ سکتے تو ہم خود کچھ کر لیتے ہیں۔ اوکے، ویل بی 10 منٹس۔ اور پھر وہ شاور لیتا، چینج کرتا، اپنی گاڑی بھگاتا وہاں پہنچا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اسے دیکھ چکا تھا کہ وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح پرکشش دکھ رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے بال اڑ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے مہر خان کو اٹریکٹ کرتی تھی لیکن اس نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ وہ اترتا ان کے پاس آیا۔ باقی کے دو دوستوں نے بھی اسے دیکھتے ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ وہ انہیں نزدیک کے بہترین ہوٹل میں چھوڑ چکا تھا اور پھر تمام انا ایک طرف رکھتے پہلا قدم مہر خان نے بڑھایا تھا۔ شیور، عزت تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پھر ہوٹل کے لان میں انہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر کافی پی۔
آپ کی انسٹا پروفائل بہت مشکل سے ڈھونڈی میں نے، نمبر تو تھا نہیں، آپ سیو کر لیں میرا نمبر۔ دونوں میں نمبر کا تبادلہ ہوا۔ کیا آپ اسپیشل یہاں گھومنے کے غرض سے آئی ہیں؟ جی، اس دن آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے ڈیڈ یہاں کے سردار ہیں اور مجھے بھی کہیں گھومنے کا من تھا تو سوچا کیوں نہ آپ کے شہر میں گھوما جائے۔ گریٹ، مہر نے کافی کا آخری سب بھرا۔ وہ پوری کی پوری دلکش تھی، اس کے بولنے کا انداز، مسکرانے کا، بیٹھنے کا۔ لیکن ہمیں ایک گائیڈ کی ضرورت رہے گی جو ہمیں گھما دے۔ آپ آئی ہیں تو شہر اپنا دکھانا اصولاً میرا فرض بنتا ہے۔ آج آپ ریسٹ کریں، کل سے آپ کو اپنا شہر دکھا دوں گا۔ اوکے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ پرخوش ہوتی اپنی جگہ سے اچھلنے لگی۔ مہر خان کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ بکھری تھی، اور پھر اس کے بعد مہر نے اسے اپنا شہر دکھایا تھا۔ اس کی نزدیکیاں بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ وہ باتیں کرتی تھی اور مہر سنتا تھا۔ وہ پہرو اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ اسے وہ پسند تھی۔ ایزا، اس کی گمبھیر آواز نے اسے چونکایا۔ جی، آگے لائف میں کیا پلانز ہیں آپ کے؟ ایسا تو کچھ خاص نہیں، پڑھائی میں مکمل کر چکی ہوں، اب نئی جگہیں ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں، اور بس ہم۔ اور آپ بتائیں کیا ارادے رکھتے ہیں؟ بس بزنس، اس کے بعد شادی۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اور کب کریں گے شادی؟ ایزا نے بے چارگی سے کہا۔ جب صحیح وقت ہو۔ مہر کو سمجھ نہ آیا اور کیا کہے۔ اوکے، بات ختم ہو گئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ دل دونوں کے دھڑک اٹھے تھے۔ مہر خان نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ آپ کے خیال میں ایک آئیڈیل لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل آپ جیسی۔ وہ انجانے میں کیا بول گیا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ جی؟ ایزا شاہ ہمیشہ کی طرح جیت گئی تھی۔ اس نے اس شخص کو تسخیر کر لیا تھا۔ دل خوشی سے شاد تھا، آنکھوں میں الگ ہی چمک در آئی تھی۔ مہر خان جو پہلے پچھتایا تھا اپنی غلطی پر، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر محبوط رہ گیا تھا۔ ایزا نے اس کے کندھے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ لمحے میں منظر بدلا تھا اور مہر خان کو یہ منظر دل و جان سے زیادہ بھایا تھا۔ تو کب کر رہے ہیں آپ اپنی اس آئیڈیل سے شادی؟ آپ تیار ہیں؟ مطلب؟ آف کورس، مہر خان کو کون منع کرے گا؟ آئی مین جسٹ لک ایٹ یو مین۔ ہاں، اس کا امیر ہونا ہی تو ایزا شاہ کو بھایا تھا۔ اس کے لیے دنیا کی ساری خوشیاں دولت سے تھیں۔ شاید وہ ایک طرح سے ٹھیک تھی۔ آج کے دور میں لوگوں کو اپنا معیار دولت بنا لیا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ دولت سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ متفق نہیں، ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی وہ ہم خرید لیتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، انسان نہیں۔ دولت سے سب نہیں خریدا جا سکتا، جیسے مان، محبت، رشتے، احساس، جذبات، اور تم۔ ہاں، تم جسے دل نے چاہا ہے بے شمار، بے حساب۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ مجھے آپ کے کمنٹس سے حوصلہ ملے اور آگے کی اسٹوری میں آپ سے شیئر کروں۔ اللہ حافظ۔